حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاک اور بابرکت محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج کی ہماری عظیم الشان محفل یقیناً بے شمار اہمیتوں کی حامل ہے۔ اس کے فضائل، خصائص، شمائل، کلٹیوٹیز اللہ رب العزت نے بہت بلند فرما دی ہے۔ جس جگہ پر واعظ و نصیحت، مذہب اسلام کی نمائندگی اور دین سے متعلق ضروری باتوں کا ارادہ ہو، اور پھر اس جگہ قرآن کی تلاوت ہو جائے، اور قرآن کی تلاوت کے بعد مذہب کی نمائندگی کے لیے باتیں شروع ہو جائیں اور مجلس قائم ہو جائے، تو پھر وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں، جنت کی ایک کیاری بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے فرماتے کہ جب تم جنت کی کیاری کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں اور جنت کی کیاری کیا مطلب؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی ایک کیاری ہے، اور وہاں بیٹھ کر کے کچھ سماعت کر لینا یہ اس سے چرنا ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے لیے یہاں لوگ حاضر آئے۔ آج کی اس محفل کے دو ایک اہم پہلو ہیں، دو اہم ٹاپک ہیں، دو اہم عنوان۔ چیز آج ہندوستان میں مسلمانوں کے کیا حالات، آج کل ہم اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ کچھ مخالفین جو مذہب اسلام کو ختم کرنے میں، اس میں خرافات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آئے دن وہ مذہب اسلام کو اور اس کے کانسٹیٹیوشنز کو، اس کے رولز کو، اس کے مسائل کو، اس کے عقائد کو غلط نظریے سے پیش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی 3 طلاق کا مسئلہ، کبھی حضور کی شادیوں کا مسئلہ، کبھی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ، ساری چیزوں کو اچھال اچھال کر، کبھی میڈیا پر لا کر، کبھی پترکاروں سے کہلوا کر مذہب اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ منظم اور ایک اچھے طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کافی حد تک اس میں کامیاب، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی چال کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جب چال نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو جواب تو بہت مشکل کی بات ہے اور بہت دور کی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ابھی چند دن سے اسکول کالجز میں جو ہمارے مسلمان بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، RSS کے اور دوسری تنظیموں کے کچھ لوگ ہمارے بچوں سے اسلام کے متعلق سوال کرتے ہیں اور ان کو الجھا کر سلجھا دیتے ہیں، سلجھا کر الجھا دیتے ہیں۔ مسلمان بچوں کا یہ حال ہے کہ ان کو صحیح معنی، صحیح طور پر دینی معلومات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں۔ اسکول میں بچے جب اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو وہی سوال میڈیا پر آتا ہے، اور میڈیا اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتی ہے اور یہ دکھاتی ہے دنیا والوں کو کہ یہ دیکھو مذہب اسلام کا کتنا غلط قانون ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ مذہب اسلام سے صرف اس بنیاد پر جڑے ہوتے ہیں کہ جن کا رشتہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنا ہوتا ہے، اور دوسری چیز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کا مطلب گوشت کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ ضروری وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مذہب اتنا غلط ہے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر سرچ کیے ہوئے وہ اپنا مذہب چھوڑ کر یا تو ملحد یعنی کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، یا پھر کسی اور مذہب میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ دن بدن یہ کیفیت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے نا بات؟ اب ان کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہی کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ کیوں نہیں؟ اگر موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سمجھ میں آیا نا سوال؟ جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 33 کروڑ ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے دیوتا ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ ایک ہی کیوں ہے، اس کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ پوری کائنات کی ایک ایک چیز منظم ضابطے کے تحت چل رہی ہے، قاعدے کے ساتھ۔ سورج وقت پر نکل رہا ہے،
رات بختر ہوتی ہے، جب رات ختم ہو جاتی ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، اور جب دن شروع ہو جاتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ چاند کا وقت ہوتا ہے چاند نکلتا ہے، دھوپ کا وقت ہوتا ہے دھوپ نکلتی ہے، ساری چیزیں ایک بنانے والے کے مطابق چل رہی ہیں۔ اسی کائنات کو چلانے والے بنانے والے اگر دو ہو جائیں تو عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک اسی طرح کہ اگر ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہو جائیں، ایک چاہے گا نہیں ہم کو بدایوں چلنا ہے، ایک کہے گا نہیں ہم کو علی گڑھ چلنا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کی رائے مختلف ہوگی، گاڑی میں بیٹھی ہوئی سواری اور گاڑی کا عالم کیا ہوگا آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بڑھیا تھی، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایک بڑھیا تھی، چرخہ چلاتی تھی، اس سے کسی مولانا نے پوچھا تمہیں زندگی بھر چرخہ چلاتے ہو، کیا تم نے اللہ رب العزت کو پہچانا، اس کے متعلق جانتی ہو جو صرف چرخہ چلانے میں مست ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے بارے میں پوچھو، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بتاؤ اللہ رب العزت کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ کہتی ہے وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے کہ یہ چرخہ ہے، اس کا جواب میرا چرخہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے اس کا جواب چرخہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کیسے، جب میں اس چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا ہے، جب میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے، جب میں کام کرتی ہوں تو یہ کام کرتا ہے، جب میں اس کو روک دیتی ہوں تو یہ بھی کام روک دیتا ہے۔ مولانا کہنے لگے ہم سمجھے نہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا آپ اندازہ لگائیے کہ جب چھوٹی سی چیز یہ چرخہ ہے جو بغیر چلائے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات یہ اللہ کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ موجود ہے، وہی دن نکالتا ہے، وہی رات کرتا ہے، وہی دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، وہی رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر انہوں نے ایک سوال اور کیا کہ بتاؤ اگر اللہ موجود ہے تو پھر ہے کتنے؟ کتنے ہیں اللہ؟ سب لوگ بتاؤ کتنے ہیں اللہ؟ ایک۔ کتنے ہیں؟ کبھی اللہ دو یا دو سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے۔ جو یہ عقیدہ رکھے دو یا دو سے زیادہ ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اور مومن نہیں ہو سکتا تو کامل انسان نہیں ہو سکتا۔ سوال انہوں نے کیا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، چلو ثابت مان لیا، میں نے مان لیا کہ اللہ ہی کے چلانے سے سب کچھ، اللہ موجود ہے، لیکن ہے کتنے؟ وہی بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اس کا جواب بھی میرا چرخہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ ہے، میں اس کو چلاتی ہوں، میری مرضی ہے، جب چاہوں چلاؤں، جیسے چاہوں چلاؤں، چلاتے چلاتے روک دوں اور زیادہ چلاؤں، اس کے متعلق جتنے امور ہیں ساری کیپیسٹی میرے اوپر ہے، جتنا چاہوں جو چاہوں کروں۔ اسی چرخے کو چلانے والے اگر دو ہو جائیں تو ایک اپنی مرضی سے چلائے گا، دوسرا اپنی مرضی سے چلائے گا۔ وہ کہے گا چلاؤ، میں کہوں روکوں، میں کہوں روکوں، وہ کہے چلاؤ، لہذا فساد برپا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ اس لیے کائنات کو چلانے والا بھی ایک ہے جو سورج کو نکالتا ہے۔ اسی کائنات کو چلانے والے دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو ایک کہے گا دن ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں رات ہونی چاہیے، ایک کہے گا دھوپ ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا بارش ہونی چاہیے۔ جو منظم ضابطے کے تحت کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات کو چلانے والے اگر دو ہو تو اس طرح سے نہیں چل پائے گا اور کائنات خسارے میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ سوال کا جواب مل گیا نا؟ اب ایک سوال، موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جو موجود تو ہیں اور ہر آدمی کو مانتا ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ کبھی کبھی آپ کو گرمی لگتی ہے اور گرمی سے سکون حاصل کرنے کے لیے آپ چھت پر جاتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں؟ ہوا۔ سب کھاتے ہیں ہوا، سب لیتے ہیں ہوا، مزے لیتے ہیں ہوا کے، لیکن ہوا ہے کہاں؟ آج تک ہوا کو دیکھا ہے؟ بولیے، کبھی ہوا کو دیکھا ہے؟ کبھی ہوا کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو اپنے لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹ جل رہی ہے تھا، وہ ایک الگ بات ہے کہ تار میں ہو کے آ رہی ہے بجلی، موجود کہاں ہے بجلی؟ دکھائیے ذرا ہمیں۔ ہر چیز کا الگ الگ نام گنا سکتے ہو، یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ لائٹ ہے، یہ تار ہے، یہ بجلی۔ بجلی کہاں ہے؟ کرنٹ کہاں ہے؟ وہ دکھائیے نا۔ اگر بجلی کو نہیں مانتے تو پکڑ کر دکھا دو، تب تو ماننا پڑے گا، دکھا نہیں سکتے۔ اور مزید یہ سمجھ آ رہی ہے نا بات، مزید یہ کہ یہ دنیا امتحان حال ہے، ایگزام حال ہے۔
یہ دنیا دارالعمل ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہاں پیدا کیا ہے صرف اس لیے ایکم احسن عملا کہ تم اچھے اعمال کرو. کیسے اعمال کر کے؟ ایگزام ہال ہے, تم اللہ کی بندگی کر کے جا رہے ہو یا کیا کر کے جا رہے ہو, وہ الگ بات ہے. آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے تحت کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. جو چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو ماننے کے لیے دی گئی ہیں وہ آپ مانیں, اور مان کر کے جب آپ کو قضاء الہی سے موت آ جائے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب آپ کو جانا ہو چلے جاؤ. آپ مجھے بتائیے اے ایم یو, جے این یو یا اسکول کالجز میں ہونے والے ایگزام کی سارے لوگ تیاری کرتے ہیں؟ سب بچے محنت سے تیاری کرتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ بچوں کو امتحان سے پہلے اگر پیپر دکھا دیا جائے کہ یہ دیکھیں آپ کا یہ سوال ہے, تو امتحان کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح کائنات میں اگر اللہ کو دکھا دیا جائے تو پھر ایمان کس طرف ہوگے؟ اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے ماننے کا ہی تو نام ایمان ہے. ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے, ہم نے بن دیکھے خدا مان لیا. بغیر دیکھے جو مانے وہی مومن ہے, جو دیکھ کر مانے وہ کاہے مومن, کاہے کا مومن ہو سکتا ہے وہ؟ جب ایگزام کا اگر پرچہ آپ کو دکھا دیا جائے اس کے بعد ایگزام کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر اللہ آپ ہاتھ دیکھیں گے ضرور مومن, یہ وعدہ ہے مومنین کا. جب قیامت کا عالم ہوگا تو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. ایمان ہے, ایقان ہے, اسی کا نام ایمان ہے. وہی آدمی اگر اس کا انکار کر دے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. جب ایگزام ہال میں ہو تو تسلی رکھو, صبر رکھو, اسی کا نام ایمان ہے. حضرات گرامی, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اللہ رب العزت نے ہم کو ہدایت دے کر اور اپنی پہچان کرا کر یہ بتا کر کہ میں اکیلا ہوں. قرآن جو اللہ کا سب سے پسندیدہ کلام ہے وہ کلام ہم کو دے کر, اور سب سے معظم جو اس کے رسول ہے وہ رسول ہمیں دے کر ہم پر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ اکناف عالم میں پوری دنیا میں ہمارے سامنے لوگ جو چاہیں کریں, لیکن ہمارا سر اسی کی بارگاہ میں جھکے گا. اور یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں سر کو جھکا. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. ورنہ ساری مخلوق اس کی ہے, ساری کائنات اس کی ہے, ساری انسانیت اس کی ہے. کائنات کا ایک ذرہ اسی کا ہے. جس سے جو چاہے جیسا چاہے کرا لے, جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے گمراہ کرے, جو چاہے کرے. کسی بھی انسان کو اس کے حکم پر پھونک مارنے کی یا دم کرنے کی کوئی اجازت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے, وہ ایک ہے, ہمیشہ ایک ہی رہے گا, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. امیری, غریبی, عزت, ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے. جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جس سے جو چاہتا ہے لے لے. اللہ رب العزت کے متعلق ہمیں یہی عقیدہ رکھنا ہے. اور یہاں سے ایک پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ صاحب آپ یہ کہو گے اچھا سائنس والے اور مخالفین کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. یہ آپ کی بیکار کی بات ہے. کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے, ہر چیز اپنے آپ پیدا ہو گئی. اور مومنین کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز پیدا کرنے سے ہوئی ہے, اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہم ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بہت بڑی بات, ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے, اس کو کسی نے پیدا. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے, اس کو کسی نے پیدا. اب 33 کروڑ والے یہ اندازہ لگا لے, یا اور زیادہ خدا رکھنے والے یہ اندازہ لگا لے کہ جو چیز پیدا ہو گئی وہ لائق عبادت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ افضل اہمیت اور مرتبہ تو بنانے والے کو حاصل ہوگا نا. جو چیز پیدا ہو گئی تو پیدا کرنے والا افضل ہوا. اور عبادت قاعدہ یہ ہے کہ تعظیم و تکریم افضل کی ہوگی. بیٹا موجود ہو اور اسی محفل میں باپ آ جائے تو عزت کس کی زیادہ ہوگی؟ بنانے والی جو چیز بن گئی اس کی یا بنانے والے کی؟ تو 33 کروڑ جو لوگ ہیں جن کے وہ سب پیدا کیے ہوئے ہیں, اور جو چیز پیدا ہو گئی کسی حال میں وہ لائق عبادت نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ عزت کے لائق رہ جائے, اس کی عزت کی جائے گی, لیکن عبادت. تو اللہ رب العزت یہ مسلمانوں ہی کا خاصہ ہے کہ وہ عبادت اسی کی کرتے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے, لیکن اس کو کسی نے پیدا
نہیں کیا ہے. اور پوری کائنات میں آپ جب یہ اندازہ لگائیں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہ جو سب کو پیدا کرتا ہو اور اس کو کسی نے پیدا کیا. سمجھنا ہی نا بات. سائنس اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ پیدا ہو گئی یہ ساری چیز, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اپنے آپ پیدا ہو گئی, اور ایک اللہ کا انکار کر رہے ہیں. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ پیدا نہیں کیا, سب کچھ اپنے آپ پیدا ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے, جو آدمی یہ کہے کہ اپنے آپ پیدا ہو گئی سورج, اس کا مطلب اپنے آپ پیدا ہوگا. جو چیز پیدا ہو گئی, پیدا کرنے والا اپنے آپ ہے تو وہ پیدا کرنے والا ہوگا. سورج اپنے آپ پیدا ہوگا تو وہ اپنا پیدا کرنے والا ہوگا, وہ ایک خدا ہوگا. جو چیز خود بن جائے اسے خدا کہتے ہیں. خدا کے بنانے سے پوری دنیا ہے, خدا ہی نے سب کچھ بنایا ہے. اگر آپ یہ کہو گے کہ سورج خود بن گیا تو خود بن گیا, اس کا مطلب وہ اپنا خدا ہے. سمجھنا ہی نا بات. چاند کی بات ہے تو چاند اپنا خدا ہے. پیڑ ہو گئے, پیڑ اپنے خدا ہیں, درخت اپنے خدا ہیں. ایک خدا کا انکار کر رہے چلے تھے, کتنے خداؤں کو پیدا کر چلے. سمجھنا ہی بات. ایک خدا تسلیم نہیں ہو پا رہا ہے اور 1,00,000 سے زیادہ خدا بنا بیٹھے. ہم یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دنیا والوں یہ فریب کی باتیں ہیں, ذات تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. عبادت کا وہی مستحق ہے. امیری غریبی عزت ذلت سب اسی کہتے ہیں. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اور یہ مذہب اسلام کی کشادہ قلبی دیکھیں آپ. کشادہ قلبی مطلب اس کا کہتے ہیں نا فراخ دلی, دل چوڑا, سینہ چوڑا ہونا, کھلا ہوا دل ہونا. اس کا دل کھلا ہوا دیکھیں, کہہ رہا ہے کہ اے مومنو, اگر تمہارے سامنے کوئی اس بات پہ جھگڑا کرے تو اسے گالی مت دو. اگر کوئی تمہارے سامنے کسی انسان کو پوجے, کسی پیڑ یا کسی درخت کو پوجے, تو جو چیزیں جس کو وہ پوج رہا ہے اس کے سامنے اس کو برا مت کہو. جبکہ وہ لوگ پوجا جو چیز خدا ہے ہی نہیں, ان کو برا کہنے سے مذہب اسلام کا دل دیکھو منع کر رہا ہے. اور وہ ان کے مذہب والے جو صحیح معنی میں عبادت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ, اس کو گالی دے رہے. تو یہ ہماری فراخ دلی ہے. سمجھنا ہی نا بات. یہ ہماری فراخ دلی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم ہے. حضور فرماتے ہیں اس کے لیے برا مت کہو, جو جیسا چاہے وہ کرے, آپ اس کے لیے برا مت کہو. اور وہ لوگ جو خدا ہی نہیں ہے ان کے, وہ ہمارے خدا کو برا کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم انہیں برا کہو گے تو وہ سچ مچ میں خدا نہیں ہے, تمہارا برا کہنا بیکار جائے گا. اگر تم کہو گے تو وہ پلٹ کر صحیح والے خدا کو گالی دیں گے, جو کہ بیکار بات. سمجھ آئی نا بات. اسی لیے منع کیا گیا ہے. حضرات گرامی, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. امیری غریبی عزت ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے. جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جس سے جو چاہتا ہے وہ ملے. ایک بات اور اسی میں, اب آپ کہو گے کہ جب اللہ موجود ہے تو مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان پٹتے ہیں تو اللہ مسلمانوں کا ہر آدمی کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بھائی اگر پٹے گا تو میں اس کو بچانا چاہوں گا. میں اگر اپنا کسی کو مانتا ہوں, اس پر اگر کوئی پریشانی آئے گی تو مجھے چاہیے کہ میں اس کی پریشانی دور کروں. تو مومنین جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو پھر وہ اللہ ہے کہاں؟ سمجھنا ہی نا بات ہے سوال. پھر وہ بچا کیوں نہیں رہا ہم لوگوں کو؟ اس کے ہر ایک کام میں حکمت ہے. وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ہماری عقل اتنی بلند نہیں کہ اس کے ہر بات کو, ہر فیصلے کو 1 منٹ میں مان جائے. وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ایک مثال میں آپ کو دے دوں. ایک بادشاہ تھے, شکار کے لیے نکلے. شکار کرتے وقت اچھا سمجھ آ رہی ہے نا باتیں؟ صحیح لگ رہا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے تو سبحان اللہ کہو. بادشاہ جو تھا وہ شکار کے لیے نکلا اور شکار کرتے وقت اس کی انگلی کٹ گئی. وزیر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. بادشاہ سلامت غصے میں آگے کہنے لگے بے وقوف, ہماری انگلی کٹ گئی اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. کہاں صحیح کیا؟ یہ تو نقصان ہو گیا. آپ کو بھی لگے گا کہ صحیح بات ہے, انگلی کٹ گئی, یہ تو اچھا کیا, یہ تو برا ہی کرتا, یہ تو برا کر دیا. اتنے ناراض ہوئے بادشاہ سلامت کو اس کو اپنے یہاں سے نکال دیا کہ جاؤ ہٹو میرے یہاں سے, تمہارا کوئی کام نہیں ہے, تم کہہ رہے ہو اچھا کیا, یہ تو غلط ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد وہی بادشاہ پھر شکار کے لیے نکلا. اور جب شکار کے لیے نکلا تو ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پر پہلے لوگ بلی چڑھاتے تھے, قربانی کرتے تھے. ان کی ساری تیاریاں مکمل. انہوں نے قید لگا دی کہ اب راستے پہ سے جو گزرے اس کو پکڑ لو اور اسی کی قربانی کر دو. اتفاق کی بات کہ ساری تیاریاں مکمل ہونے کے بعد وہی بادشاہ پہلے گزر گیا. اب سادہ بھیس میں جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے. لوگوں نے پکڑا بادشاہ سلامت کو
اور بلی چڑھانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے آخری منزل پر اس کو پہنچاتی ہے۔ اب ہردوا گنج والوں مجھے ایک بات بتاؤ، قربانی ہم بہت ٹائم سے کرتے چلے آئے، قربانی کس جانور کی ہوتی ہے، کس چیز کی ہوتی ہے؟ قربانی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، نقص نہ ہو۔ بکرے کا کان کٹا ہوا ہے قربانی ہو جائے گی، بھینس کی پونچھ کٹی ہوئی ہے قربانی ہو جائے گی۔ تو جس کے اندر کوئی عیب اگر ہو، جس جانور کے اندر، جس چیز کے اندر کوئی عیب ہو، اس کی قربانی تو بلی بھی نہیں چل سکتی۔ جب بادشاہ سلامت کو آخری منزل پر قربان کرنے کے لیے چڑھا دیا، کسی نے اتفاق سے دیکھ لیا کہ بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ جب انگلی کٹی ہوئی ہے تو پھر قربانی سمجھ میں آئی نا بات، فوراً نیچے اتار دیا۔ جیسے ہی نیچے اتارا فوراً بادشاہ کے سمجھ میں آ گئی، کہنے لگا یار میرے وزیر نے صحیح کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اس دن اگر انگلی نہ کٹی ہوتی تو میں آج پورا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنی اس غلطی پر اتنے شرمندہ ہوئے کہ فوراً اپنے اس وزیر کو بلوایا اور اس سے کہا کہ ہمیں معاف کرنا، تم جو کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اس دن اگر میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو میں آج پورا کر جاتا۔ وزیر کا جواب سنو، وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ اگر اس دن آپ مجھے اپنے یہاں سے نہ نکالتے، آپ نے جو مجھے اپنے یہاں سے نکال دیا یہ بھی اچھا کیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت تم نے مجھے اپنے یہاں سے نکال دیا یہ بھی اچھا کیا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ آپ اگر مجھے اپنے یہاں سے نہ نکالتے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا، میں آپ کا رائٹ ہینڈ بن کر کے رہتا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ میں ہوتا تو لوگ آپ کو چھوڑ دیتے اور مجھے پکڑ لیتے، میری قربانی کرتے۔ حضرات گرامی، اس طرح کی باتیں خیالات میں کبھی کبھی آتی ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم ہے ان کی اپنی خامیوں کی وجہ سے۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے اور پڑھا، دیکھا نہیں بلکہ پڑھا ہے کہ ایک ایک مسلمان اگر ایک ایک ہزار مخالفوں کے بیچ میں پھنس گیا ہے تو اس میں وہ حکمت جو ہے تقوی کے ذریعے اور اللہ کی عبادت کے ذریعے اور اپنے ایمان پر مضبوطی کے ذریعے 1000 پر قابو پا لیا ہے۔ اور حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ایک آدمی نے 1000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ کتنی تاریخیں ایسی ملتی ہیں، حافظ صاحب ہمارے برادر گرامی مولانا زید صاحب آپ کو بتاتے ہوں کتنی بار ایسا ہوا کہ ایک مسلمان ہے اور پورا پلیٹ فارم، وہاں کی پوری رہائش، پورے لوگ، سارے لوگ اس کا ایمان چھیننے پر لگے ہوئے، لیکن اس کا ایمان ہماری تمہاری طرح نہیں تھا، اتنا کچا نہیں کہ فوراً بک جائے، مضبوط تھا۔ اور اس مضبوط ایمان کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے قافلے والوں کو اکیلے آدمی نے مسلمان ہے۔ وہ تھا کیا؟ قرآن جو پسندیدہ کتاب ہے، آج لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک آدمی 1,00,000 لوگوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے لیکن قرآن کی حفاظت بھی کر لیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے اتنے لاکھ لوگوں سے کلمہ بھی پڑھوا لیتا ہے۔ وہ تھا کیا؟ گوشت وہ بھی کھاتا تھا، گوشت ہم بھی کھاتے، ساری چیزیں وہی ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس پر ظلم کیوں نہیں ہوا، ظلم ہم پہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بات اور، آج ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے 3 سال بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی قبر کہاں ہے، آپ بتا نہیں پاؤ، قبر کا نشان بھول جائیں گے۔ لیکن غوث اعظم اتنا لمبا عرصہ وصال کیا ہو گیا، خواجہ غریب نواز 850 سال وصال کیے ہو گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء اتنا لمبا عرصہ وصال کیا ہو گیا، آج بھی زندہ ہے۔ کسی بھی بچے کو پکڑ کر پوچھ لو، خواجہ صاحب کا مزار چیخ کر کہے گا اجمیر میں، غوث اعظم بغداد میں، نظام الدین اولیاء دلی میں۔ ہم 3 سال تک قبروں کا نشان یاد نہیں رکھ پا رہے، وہ 1000 سال سے زندہ ہیں۔ وہ بھی مومن، ہم بھی مومن، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے، قرآن وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے، ان کو بھی ماں باپ نے پیدا کیا ہے، ہم کو بھی ماں باپ نے پیدا کیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ہمارا ایمان آج اتنا مضبوط نہیں رہا۔ اور یہی مضبوطی آج بھی قسم اللہ کی ہمارا ایمان میں تسلیم اگر آ گیا، ہمارے ایمان اگر مضبوط ہوتے چلے گئے تو ایک آدمی 10 ہزار لوگوں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے، صاحب ایمان بنا سکتا ہے، مسلمان بنا سکتا ہے، ان کے ماں باپ متقی۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ لو، ان کی اگر 4 کرامتیں بیان کر دو
تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا تم سنیوں نے یہی بنا رکھا ہے سب غوث اعظم کی کرامت 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 کرامت. اچھا ہمیں بھی لگتا ہے کہ صاحب کرامت ہے کیوں, اور چیزیں بیان کرو ان کی. یہ تو لگتا ہے, لیکن دوسرا پہلو بھی تو دیکھنا چاہیے, یہ کرامت ملی کیوں, یہ کرامت ملی کیسے. جو غوث اعظم کی کرامتوں پر اعتراض کرتے ہیں انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بندے نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہی بندہ عشاء کی نماز میں پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو پورا قرآن ایک ہی رات میں ختم کر رہا ہے. اور کرامتوں پر اعتراض کرنے والوں کو اس طرف بھی غور کر لینا چاہیے کہ غوث اعظم کے والد اگر غلطی سے ایک سیب کھا لیتے ہیں تو کتنے سال تک باقی رکھوالی کرتے ہیں. اور ایک لوڑی لنگڑی لنگی جیسی بھی صحیح وہ الگ بات تھی, لیکن شرطیں تو پہلے یہی طے ہوئی تھی نا. تو ایسے اتنے نیک لوگوں کے سنگم سے پیدا ہونے والی اولاد کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اور ایک خواجہ غریب نواز جو اکیلے تنے تنہا 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے, ایسے ماحول میں جو 33 کروڑ خدا مان رہے ہیں, کوئی 10 کروڑ مان رہا ہے, کوئی 5 کروڑ مان رہا ہے, اللہ کو کوئی مان ہی نہیں رہا ہے, تو ایسی بھیڑ بھاڑ میں اکیلا ایک آدمی 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ جب ایک مسلمان 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا سکتا ہے تو 90 لاکھ کتنے کو پڑھا سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں پڑھا پا رہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. خواجہ غریب نواز جب بنگال میں پہنچے 5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. جب 5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو انہوں نے خط اپنی والدہ کے لیے لکھا, ماں میں نے 5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ماشاءاللہ. تو والدہ نے خط کے جواب میں بھیجا, اچھی بات ہے لیکن اس میں تمہارا کمال نہیں ہے. کیا کہا؟ اس میں تمہارا, آپ کو غصہ آ جائے گا, جب ہمیں بھی آ جائے گا اگر کوئی محنت کرے اور ہم کسی کو بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, مسلک کا مذہب ہے اور مسئلہ اپنے مذہب کو اپنے دین کو آگے بڑھایا, ہم نے یہ کام کیا ہے, اور وہ سامنے کہتے کہ تمہارا کمال نہیں ہے, غصہ آئے گا نہیں آئے. لیکن جواب غصے کو ختم کرنے والا ہے. ان کی والدہ لکھتی ہے بیٹا تم نے 5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا, اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں کمال میرا ہے. اور وہ کمال یہ ہے کہ جب میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا, ہمیشہ وضو کر کے تمہیں دودھ پلایا ہے. وضو کر کے دودھ پلانے والی اولادیں خواجہ غریب نواز بنتی ہیں, اور نیک لوگوں کے سنگم سے پیدا ہونے والی اولاد کو کیا بنتی ہے. نیک لوگوں کے سنگم سے پیدا ہونے والی اولاد سلمان خان نہیں بنتی ہے, شاہ رخ خان نہیں بنتی ہے. اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پھر اولاد بھی غوث اعظم بنتی ہے. ایسا نہیں ہے صاحب ابھی تم کہو گے یار ہمارا بچہ غوث اعظم کیوں نہیں بن رہا, نمازوں کا پتہ نہیں, قرآن کی تلاوت کا پتہ نہیں, اس میں سلوک کا پتہ نہیں, اللہ کے بارے میں جانتے نہیں, رسول اللہ کے بارے میں جانتے نہیں, قرآن کا ایک لفظ یاد نہیں, اولاد غوث اعظم کیسے بن جائے گی؟ وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو, یہ بات اچھی ہے, لیکن ماں باپ کو کم سے کم وبالوالدین جو قرآن میں آیا ہے وہ تو بتا دینا چاہیے کہ یہ کو قرآن میں آیا ہے. اچھا آپ بتاؤ گے نہیں, آج اپنی اولاد سے آپ کہہ دو کہ لاؤ ایک گلاس پانی لے آؤ, آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے کہنے پر ایک بچہ آپ کو ایک گلاس پانی لا کر نہیں دے رہا ہے, کیا امید کرو گے کہ مرنے کے بعد قبر پھاتا پڑ دے گا؟ اس کو جو تعلیم تربیت دینا ہے تو پھر اپنے بچوں کو حافظ زید کے حوالے کرنا ہوگا, مولانا زید صاحب کے حوالے کرنا ہوگا. اپنے بچوں کو دنیا پڑھاؤ, AMU میں اچھے اعلیٰ مناصب ان کو دلاؤ, ہم اس کے انکار نہیں کرتے, لیکن اپنے بچوں کو جو مذہب اسلام کی تعلیم ہے جو باپ کو باپ کا درجہ دلاتی ہے, ماں کی پہچان کراتی ہے, بڑوں کا ادب کراتی ہے, چھوٹوں پہ شفقت کراتی ہے, وہ تعلیم ضرور دلانی چاہیے. جب والد کا جنازہ آگے کھڑا ہو تو انتظار نہ کرنا پڑے. ایسا نہ ہو کہ اپنے دنیا والے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں اتنا منہمک کر دو کہ جب آپ کا جنازہ کھڑا ہو اور آپ کے بچے یہ کہہ رہے ہو کہ تھوڑا فاصلے سے کھڑا ہو, سجدے کہاں کرو گے؟ ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہو جائے. جبکہ ایسا ضرور ہو جائے کہ جب یہ اجازت مانگی جائے کہ فلاں صاحب اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ کے لیے اجازت دے دیں تو اجازت دینے کی ضرورت نہ پڑے, آپ کے بچے خود آپ کے سامنے نماز جنازہ کے لیے تیار. اور ایسا بنانے کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو مولانا زید کے پاس بھیجنا ہوگا, قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجنا ہوگا. الحمدللہ علی ذالک. ابھی جو میری بات ہو رہی تھی ان سے, میں پروگرام وغیرہ کرتا نہیں ہوں لیکن مجھے فکر تھی کسی چیز کے لیے میں آیا تھا, میں علی گڑھ آیا تھا کسی کام سے, مولانا صاحب نے کہا کہ آپ پروگرام ہماری مسجد میں کر دیجیے. میں نے جب خدمات کے بارے میں دیکھا کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک,
امان بھائی سے میری بات ہوئی, ابھی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ کتنی خدمتوں سے یہاں پڑھ رہے ہیں. ایک ریحان بھائی ہیں, یہ لوگ ان میں سے میں تو ایک بہت چھوٹی چیزوں میری بہت الگ بات کر دیجیے, میں دوسرے علاقے کا, انہیں مولانا زید صاحب نے الحمدللہ ایسا بنا دیا ہے کہ ان سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرے گا تو یہ جواب دیں گے, ان سے اگر کوئی ان کے ایمان اور عقیدہ کے بارے میں بات کرے گا تو یہ جواب دیں گے. اب یہ سلسلہ یہیں تک محدود نہ رہ جائے, ایسے ہزاروں بچے پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرنا ہے اور قرآن کی تعلیم دلانی ہوگی. سمجھ میں آئی نا بات؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ دوسرا ٹاپک شروع کریں یا اسی پر بھی بولیں؟ دوسرا ٹاپک ہے. دوسرا ٹاپک آج ہمارا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں اور امت کے لیے 4 کا جواز رکھا. ایک مسلمان 4 نکاح کر سکتا ہے, بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. 4 سے زیادہ بیوی رکھے گا تو وہ حرام ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. اب آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گی اور آنی بھی چاہیے, بشری تقاضے ہیں, انسانی عقل ہے, مکمل نہیں سوچتی اور ایمانداری کے ساتھ نہیں سوچ سکتی, غلطی انسانی سے ہوتی ہے. الانسان خطا المرکب, خیال رہے کہ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے اور غلطی وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کر نہ ہو, بھول کر ہو وہی غلطی ہے, جو جان بوجھ کر ہو وہ تو حرام ہے. غلطی کہاں ہے؟ جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے وہ غلطی ہے. غلطی کی ڈیفینیشن پریبھاشا یہی ہے کہ غلطی انسان ہی سے ہوگی اور بھول بھال میں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتا ہے غلطی نہیں, فراڈ ہے, غلطی نہیں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ حضور نے 11 کی, امت کے لیے 4 کا جواز. RSS, بجرنگ دل اور دوسری تحریکیں یہ کہتی ہیں کہ تمہارے نبی مردانہ طاقت زیادہ رکھتے تھے. معاذ اللہ رب العالمین, استغفر اللہ, سب لوگ کہو معاذ اللہ. کہتے ہیں تمہارے نبی نے عورتوں سے بہت لذتیں حاصل کی. معاذ اللہ رب العالمین. سمجھداری ہے نا بات کہ 11 شادی کرنے کا تو یہ مطلب جاتا ہے. ایک نے تو یہاں تک لکھا کہ تمہارے نبی کو 1 سے پیٹ نہیں بھرا, تو 2 سے پیٹ نہیں بھرا, 3 سے نہیں بھرا, 11 سے پیٹ بھرا. معاذ اللہ رب العالمین, استغفر اللہ. آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ خاموش رہیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ صاحب خاموش, ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں. اب جواب سن لو. اب اگر آپ کے سامنے کوئی گئے تو جواب دینا اس کا. سائنس, امان بھائی بیٹھے ہیں, یہ پڑھتے ہیں, ریحان بھائی بیٹھے ہیں, اور آپ کے گاؤں کے ماشاءاللہ AMU وغیرہ میں اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. سائنس کی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے. اب میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ حضور نے 11 شادی کری ہے, لیکن 11 شادی کرنے کا مقصد عورتوں سے لذتیں حاصل کرنا نہیں تھا. 11 شادی کرنے کا مقصد انسانیت کو جینے کا طریقہ سکھانا ہے. 11 شادی کرنے کا مقصد انسانیت کو اچھے راستے پر چلانا ہے. اور 11 شادی کرنے کا مقصد دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور 11 شادی کرنے کا مقصد عورتوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو اپنے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. آپ کی آمد انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہوئی. آپ کا ایک ایک شعر, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے, ان کو زندگی جینے کا طریقہ سکھا رہا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے عورتوں سے مستی کے لیے, استغفر اللہ, معاذ اللہ رب العالمین, عورت پرست تھے, مردانہ طاقت زیادہ تھی, ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے. اب جواب اس کا یہ ہے, سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچہ 17 سال کا ہوتا ہے, 17 سال سے لے کر کے 37 سال تک اور زیادہ سے زیادہ 47 سال تک آدمی بچے پیدا کرنے کی اچھی عمر رکھتا ہے. 17 سال سے 37 یا 47 سال تک بچے پیدا کرتا ہے اور جنسی مداخلت کرتا ہے. اس کے بعد وہ کیفیت اور وہ حالت, وہ کنڈیشن نہیں رہ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی 4 نکاح کرے گا تو وہ 50 سال سے پہلے کر سکتا ہے. بہت مشکل ہے کہ 50 سال کے بعد کوئی آدمی اپنی پیاس بجھانے کے لیے یا اپنے جسم کو تسکین ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 4 نکاح کرے. بہت مشکل ہے, کیونکہ جو سیکس کرنے کی جو عمر 50 سے پہلے ہے, پردے ندب کے دائرے میں. اب حضور کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں. اب جواب سننا کتنا شاندار جواب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سب سے پہلی شادی کرتے ہیں تو آپ اپنی شادی سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں. حضور کی سب سے پہلی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ سب لوگ بتاؤ کتنی؟ 25 سال کی عمر میں جب نبی کریم شادی فرما رہے تو ایک ایسی عورت سے فرما رہے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ. حضور کی سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی.
اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ اور 40 سال جب آپ کی شادی ہے تو حضرت خدیجہ کی یہ پہلی شادی نہیں ہے بلکہ 2 شادی آلریڈی کر چکی ہے، یہ تیسری شادی حضور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور تاریخ کے پنے آج بھی یہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ محمد عربی نے اپنی اس پہلی بیوی کے ساتھ 25 سال تک زندگی گزاری، 50 سال جب آپ کی عمر ہو گئی اس کے بعد حضرت خدیجہ کا وصال ہے۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت پرست ہے، مردانہ طاقت زیادہ تھی، ان کو سوچ کے ناخن لینے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں سے مستی کے لیے نہیں، عورتوں سے جنسی مجالست کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا والوں کو صحیح اور سٹیک راستہ بتانے کے لیے اور بیواؤں کو سینے سے لگانے کے لیے شادی۔ 25 سال میں پہلی شادی، 40 سال کی عمر سے جس کی 2 شادی پہلے ہو چکی ہے، 25 سال تک ان کے ساتھ گزاری اور 50 سال جب آپ کی عمر ہو گئی۔ اور یقین جاننا مولانا صاحب، یہ بات کتابوں میں آپ کو ملے گی، جب تک حضرت خدیجہ آپ کی نکاح میں رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ سمجھ میں آئی؟ دوسری شادی نہیں کی۔ اگر آپ اپنی جنسی خواہش کے لیے کرتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنایا ہے۔ عرب کی کوئی خوبصورت عورت ایسی نہ تھی جو آپ کے قدموں میں آنا نہیں چاہتی تھی، جس کو چاہتے لاتے پکڑتے، لیکن آپ اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ کے آنے کا مقصد تو انسانیت کے طریقے سے کھانا ہے، اس مقصد کے لیے نہیں۔ 50 سال جب آپ کی عمر ہو گئی اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اچھا ایک بات اور سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ سمجھ گئے؟ چلے جواب۔ ایک بات اور اعتراض کرو گے آپ، ساری اولادیں حضور کی انہی سے ہیں، ان کے علاوہ کسی کا کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ 17 سال سے 37-47 سال تک آدمی پیدا کرتا ہے، اس کے بعد نہیں کرتا ہے، نہیں کسی اور سے اولاد ہی نہیں ہے آپ کی 50 سال تک۔ اب آپ کہو گے کہ یار ایک بوڑھی عورت 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے، 25 سال تک اس کے ساتھ زندگی گزار رہی، کبھی انبن بھی ہوئی ہوگی، کبھی آج ہمارے معاشرے میں کسی لڑکے کی شادی ہو جائے، وہ لڑکی تھوڑی کالی ہے، نقشے میں بیکار ہو، تو اس کی زندگی جہنم بنا دی جاتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا، یہ میں تو بہت چھوٹی عمر کا ہوں آپ کے سامنے۔ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکی میں کوئی کمی ہو جائے، کالی ہو یا کوئی طرح کی اور، تو لڑکی قبول نہیں کر رہے اس کو، پھر تو اس کی زندگی یہی جہنم بنا دی جاتی ہے۔ قسم اللہ کی 40 سال سے زیادہ بوڑھی عورت کے ساتھ آمنہ کے اسلام نے شادی کی تو محبت میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ اپنی دوسری عورتوں سے جب جب ذکر ہوتا حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے، اتنا ذکر کرتے کہ ایک بار حضرت عائشہ کہنے لگی کہ حضور حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے ہو آپ، اتنا ذکر کرتے ہو ان کا، وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ہم جیسی عورتیں دے دی۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہم جیسی دے دی آپ کو، ان کا ذکر کرتے ہو، وہ تو بوڑھی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تم یہ کہہ رہی ہو وہ بوڑھی تھی، حضرت خدیجہ نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے اتنا عورتوں میں کسی نے نہیں دیا ہے۔ اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی جس وقت لوگ مجھ کو جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری مال سے مدد کی جس وقت لوگ مجھ کو نکار رہے تھے، اور وہ ایسی عورت ہے کہ تم میں سے کسی کے ساتھ میری اولاد نہیں ہے، میری ساری اولاد ہے انہی کے ساتھ۔ محبت میں کمی نہیں ہے۔ سبق لینا چاہیے ان لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے بیان کرتے ہیں اور گوشت کھا کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ سبق لینا چاہیے کہ نکاح اگر کسی ایسی عورت سے ہو بھی جائے تو اس کی زندگی کو جہنم نہیں بنانا ہے، بلکہ آمنہ کے لال کے طریقے پر عمل کرنا ہے اور اس کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ 50 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت سودا ایک بہت نیک اور سیدھی سادی عورت تھی، اسلام کے لیے ہجرت کر چکی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس طرح سے سمجھ میں آئی نا بات؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ صحیح لگ رہی ہے نا باتیں؟ تو سبحان اللہ کہو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ان دونوں اعتراضات کو لے کر اور اس پر وارد ہونے والے سوالات کو میں نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے، اور یہ کتاب میں نے لکھ کر کے اب تک اچھی خاصی مقدار میں اسکول کالجز کے بچوں کو بانٹ دیا ہے۔ اس سے میرا مقصد اس کتاب کے ذریعے دوسروں کے مذہبوں کو گالی دینا نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ اپنے مذہب کے جو لوگ ہیں اپنے مذہب کے بارے میں ضرور ان کو جاننا چاہیے۔
سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ میرے پاس 5-6 پیس یہاں پر ہیں جو اچھی خاصی ہندی جانتے ہیں، وہ اس کو حاصل کر لیں. کم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کسی بھی طریقے سے میں حافظ صاحب کے ہاتھ بھجوا دوں گا، اس کو ضرور پڑھیے گا. اب ایک اعتراض تو اور رہے گا، سنو گے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ختم کریں، سنائیں. ایک اعتراض یہ رہ گیا کہ دنیا والوں تم یہ کہہ رہے ہو کہ آمنہ کے لال نے 11 شادی کر لی تو بابیلا کھڑا کر دیا. ہمیں یہ بھی تو دکھاؤ کہ دنیا کے اندر ایسے اور بھی آدمی ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادی کی، دوسرے مذہبوں میں پائے جاتے نہیں پائے جاتے؟ یہ بھی سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شراب پی کر آدمی کو یہ حق حاصل نہیں رہتا دوسرے سے کہ میں نے شراب پی لی، جاؤ تم نماز پڑھے ہو جائے. اس منہ سے کہے گا کہ نماز پڑھ لو، خود شراب پی پڑا ہے، مطلب خود بنا کر یہ پڑھے اور دوسرے سے کہہ سکتے ہو؟ مذہب اسلام پر جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، یا تو یہود یا نصرانی یا پھر یہ ہندو RSS والے. RSS والا جب بھی آپ سے یہ سوال کرے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں تو اس کا جواب کیا دو گے؟ کہنا ہمارے نبی نے تو خالی 11 ہی کری ہیں اور تمہارے سڑی کسڑ ہوئی انہوں نے 3000 شادیاں کی ہیں، 16,108. مجھے تو 3000 کے بعد اب آپ اندازہ لگائیں اس کا، جو 16,000 17,000 اتنی کرے بیٹھے ہیں وہ 11 پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ انہیں اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے، ہمارے گھر پہ جھانکنے چلے. شری رام ان کے پتا جی شری دشرتھ 2 شادی کرے بیٹھے. کتنے لوگ ایسے؟ اب تو کس منہ سے ہم پہ اعتراض کرو گے؟ وجہ یہ نا ہمیں پتا نہیں ہے نا. کوئی آدمی اگر آپ سے کہے کہ تیرا باپ شراب پیتا ہے جب تو اس کا باپ جوا اور شراب دونوں کر رہا ہو تو آپ اس سے کہو گے کہ میرے باپ کو کیوں دے گا؟ آپ اس سے یہ کہو گے نا کہ اپنے آپ کو تو دیکھ، اپنے باپ کو سوال شراب بھی پی رہے جوا بھی کھیل رہے. یہی حال ان کا ہے. اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب یہ بھی دینا چاہیے کہ ہمیں نہ دیکھ کر کے اپنے آپ کو دیکھو. ہاں یہ ضرور ہے کہ آمنہ کے لال کی 11 شادیوں میں ہر شادی کے پیچھے اہم مقصد ہے اور تمہاری کسی شادی کے پیچھے کوئی مقصد نہیں. ایک مقصد ہے اور ایسا مقصد اگر پتا چل جائے تو دل خوش ہو جائے. وقت کم ہے ورنہ اس کتاب کے اندر میں نے سارے مقصد لکھ دیے، وہ آپ آرام سے پڑھیں گے. ساری باتیں بھی نہیں بتا پاؤں گا اس میں. اب اتنے برے حالات میں مومنوں کو کرنا کیا چاہیے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا یہ تو ایسا تو ہوتا ہے کہ صاحب طبیعت خراب ہے، یہ چیزیں سن لیے طبیعت خراب ہے، ہم جا رہے ہیں کیا طبیعت خراب ہے، دوسرا کیا طبیعت خراب ہے. طبیعت ہی خراب بتاتے ہو اس کا علاج کراؤ. اب میں نے تقریر کر دی کہ صاحب مسلمانوں کو گالی دے رہے ہیں، دوسرے مولانا آئیں گے صاحب تم خراب ہو، اس کا جواب بتاؤ، علاج بتاؤ نا مسلمانوں کو. جب مولانا تقریر کر رہے ہیں تو اس کا علاج بھی تو بتانا چاہیے نا. کرنا کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ دور حاضر میں جو لوگ مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں، تیر تلوار بندوق نیزہ بھالا اس سے لڑنے کا دور نہیں ہے. تمہارے پاس سب سے بڑا ہتھیار سیرت مصطفیٰ ہے. سیرت مصطفیٰ اپناؤ، لوگوں کو پربھاوت متاثر کرو اور مذہب اسلام کی خدمت کرو. اس سے بہترین طریقہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. یہ اور مذہبوں میں سکھایا جاتا ہوگا کہ گریبان پکڑ کر نعرے لگواؤ، یہ دوسرے مذہبوں کا شعار اور معیار ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بیچ چوراہے پر پکڑو اور اپنے نام کے نعرے لگواؤ. لیکن مذہب اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کا گریبان پکڑ کر یہ نہیں کہا میرے دین کے اندر داخل ہو جائے. تو جو نبی اتنی سائستہ انداز میں مسلمانوں کی تعداد بڑھائے، کلمہ پڑھائے، تو اس کے ماننے والے آتنکوادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے ماننے والے جو نبی یہ کہتا ہو مسلمان ہو، پڑوسی اگر بھوکا ہے نماز پڑھتے ہو نماز میں، اتنا خیال انسانیت کا رکھنے والا ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے سامنے والے کو قتل کر دو؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیسے آتنکوادی کہہ سکتا ہے؟ وہ نبی کہ اس نبی کے غلام کو اگر کوئی کینچی گفٹ کر دے تو اس کا غلام یہ کہہ دے کہ کینچی کیوں دے رہے ہو، اس سے کاٹا جاتا ہے، مجھے سوئی دھاگا دو، اس سے جوڑا جاتا ہے، ہم جوڑنے کے لیے آئے. جو انسانیت کو جوڑنا چاہتے ہو وہ آتنکوادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے ہو وہ انسانیت کو مارنے کا درس کیسے دے سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مسلمان آتنکوادی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو مسلمان اپنے پڑوسی کو بھوکا رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو کسی کو ناجائز مارنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا؟ مسلمان آتنکی ہو کیسے سکتا ہے؟
बल्कि कहने न दिया जाए कि मुसलमानों से बेहतरीन इंसानियत नहीं हो सकती। जिस आदमी को अपने नबी पाक से प्यार होगा, हर जगह वो प्यार बांटता हुआ नजर आएगा, मोहब्बत बांटता हुआ। और ऐसा हुआ भी है, जहां जहां ईमानदार मुसलमान पाए जाते हैं, जिनका मजबूत दीन होता है, वो लेले भाजे से नहीं लड़ते हैं, बंदूक गोले से नहीं लड़ते हैं, वो सीरत मुस्तफा के जरिए लोगों को दिल जीतते हैं और ईमान बढ़ाते हैं। एक वाकया सुनाऊं, मजा आ रहा है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में, जैसे खूब होता है यहां पर हरदोगंज में, अलीगढ़ के, अतरौली के, गुन्नौर के, बबराले के कसाई लोग कभी कभी आते हैं। किसी का भैंस पड्डा बकरा बिकाऊ है, लाओ खरीद लो बेच लो। इसी जमाने में, हुजूर के जमाने में, एक आदमी था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नया फरमाया था कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लोगों मुझे अल्लाह का नबी मानो, अल्लाह को एक मानो और अल्लाह की इबादत करो। कुछ लोग मुखालिफत पर उतर आए कि नहीं, तुमने हमारे माबूदों को बुरा कह दिया, अल्लाह कहां है, वो खुराफात, वो वाली। तो ये आदमी, एक आदमी 2 ऊंट खरीद करके मक्के में गया। तो इनकी सबसे पहली मुलाकात अबू जहल से हो गई। अबू जहल तो सबसे बड़ा दुश्मन था ही इस्लाम का। जब अबू जहल से मुलाकात हो गई तो अबू जहल उनसे कहने लगा, मक्के में ऊंट बेचने आए हो यहाँ, कि मोहम्मद नाम के रहते हैं, अब नया धर्म चालू किया है, उनसे मत मिल लेना, जो उनसे मिल लेता है उन्हीं का हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आए हो ऊंट बेचने, ऊंट बेचने के साथ धर्म भी बदल डालो, उनसे मत मिलना, मना कर दिया। बात आगे बढ़ी, कहने लगा, अच्छा ऊंट बेचने आए हो? कि हाँ बेचने, चलो लाओ मुझे बेच दो। तो तुम बेच लो, तुम ले लो, हमें तो बेचनी है ना। अबू जहल ने उनके दोनों ऊंट ले लिए और उनसे कहा कि ये 2 ऊंट मुझे दे दो और मैं इसके पैसे तुम्हें कल दे दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऊंट ले लीजिए, मैंने आपको पहचान लिया, पैसे आप दे देना, मुझे कल दे देना। जब ये बात हो गई तो एक दिन इंतजार किया, अगले दिन जब ये पैसे लेने पहुंचे, कहा पैसे दे दो। तो अबू जहल कहने लगा, ऐसा कल ले लो। एक दिन और बढ़ा दिया, सुनी होगी ये बात शायद। जब एक दिन और बढ़ा दिया तो जब ये अपनी आरामगाह पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज पहले थी नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि मुंबई में अगर कोई बकरे लेकर जाता है तो आप किराए पे लेना पड़ता है सब कुछ इंतजाम। अच्छा किराए पे मिल भी जाता है, पहले कहां था। और अरब की वो रेतीली धूप अगर किसी की पीठ पर रख दे तो छाले पड़ जाए, ऐसे में आदमी को रात गुजारना मुश्किल है। जब 2 दिन हो गए तो उन्होंने शाम को इंतजार किया और सोचा कि अगर ये ऐसे ही दिन पे दिन बढ़ाता रहा तो हमें तो घर भी जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और जितनी उसकी जमा रकम थी सारे का माल खरीद रखा था उसने, जो पैसे थे सबके ऊँट खरीदे थे, ऊँट बिकते, फिर पैसे निकलते, फिर नफा निकालता, फिर जमा निकालता, जो सब रहता होता। उन्होंने कहा कि अगर ये दिन बढ़ाता रहा तो हम तो साहब यहीं के हो जाएंगे। अगले दिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी गर्मी से चलेंगे और गर्म लहजे में इससे कहेंगे कि पैसे दे दे। देसी भाषा में मैं बता दे रहा हूं। जब ये गए तो इन्होंने बड़ा तनमन अपना सुधार कर से गर्म लहजे में कहा, अबू जहल मेरे पैसे क्यों नहीं देता, मुझे घर भी जाना है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बीवी इंतजार कर रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर भी जाना है, परदेश में कब तक रहूं। कहते हैं जब गर्म लहजे में बात की तो अबू जहल भी गर्म हो गया, कहने लगा जा ले लिया जिससे नहीं मिले, बुलाना किसी को अपने हिमायती को। कहते अरे ये लेकर ये कह रहा है, जब बुलाना है किसी को। इतनी बड़ी बात जब कही तो कहते हैं कि साहब मेरे पैरों की जमीन निकल गई। परदेश में आदमी किसी से जान न पहचान, ऐसे कोई पैसे मार ले तो क्या करेगा। 1000 बकरे यहां से खरीद के मुंबई ले जाओ, मुंबई में बिकने के बाद पैसा एक हाथ में ना रहे तो हालत क्या होगा। उस दौर की तो पता नहीं, इस दौर में हार्ट अटैक जरूर पड़ जाएगा, है नहीं। जब देखा अबू जहल ने पैसों से इनकार कर दिया तो कहा अब क्या करूं। साहब रोते हुए आए, दिल को समझाते हुए आए, परेशानी के आलम में आए लोगों से पूछा, लोगों मुझे बताओ कि यहाँ चौधरी लोग कहां बैठते, पंचायती कहां बैठते, मेरी पंचायत करा दो। तो क्या हुआ कि साहब मेरे एक आदमी ने ऊंट छीन लिए, पैसे नहीं दे रहा। तो बताया कि जाओ खाने काबा के पास देखो बग्गी बग्गो खेल ले। ये खुराफात तीन की बैठे थे आराम से खुराफात कर रहे थे। कहते जाओ देखो, जाकर के वो खाने काबा की दीवारों के पास लोग इकट्ठा बैठे हैं, उनमें उतबा है, शैबा है, अबू जहल, जितने बड़े बड़े मुखालिफ सब। ये वहां पर पहुंचे तो लोगों से जाकर के कहने लगे, चौधरी और पंचायती और मक्के के बड़े बड़े लोगों में तुम्हारे शहर में आकर लुट गया। कहा क्या हुआ। कहते फला ने मेरे ऊंट ले लिए और मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो उन्हीं में से एक आदमी बड़ा सख्त अंदाज में खड़ा हुआ, कहने लगा अरे कौन है जो हमारे होते हुए तुम्हारे पैसे छीन ले, कौन है यहाँ पर, नाम बताओ, अभी तुम्हारे पैसे दिलाते और अभी तुम्हारे ऊंट दिलाते। बड़ा गर्म लहजे में उन्होंने सख्त अल्फाज में बात की।
تو انہیں لگا کہ صاحب کہتے ہیں کہ میری جان میں جان آ گئی, مجھے لگا کہ دلا دیں گے, اس کا مطلب ابھی امید باقی ہے. جب اتنے کھڑے انداز میں اس نے گفتگو کی تو لگا کہ جان میں جان آ گئی. کہا کون ہے بتاؤ, کون تمہارے پیسے نہیں دے رہا ہے؟ جب اتنے گرم لہجے میں کہا تو انہوں نے کہا ابو جہل ہے. جب ابو جہل کا نام لیا تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. کہنے لگا ارے وہ تو ہمارا بھی سردار. کہتے تمہارا اونٹ غلط آدمی کے ہاتھوں میں پہنچ گئے. بہت بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب بات کسی غریب کے حق کی لڑی جاتی ہے تو دلالی اگر نہیں ملتی ہے تو آدمی اس کے ساتھ میں رہتا ہے, اور دلالی نہیں مل پاتی ہے تو غریب کے حق میں خلاف فیصلہ دلوا دیتا ہے. اگر زمین اس کی کٹ گئی اور کسی کو لے چلا ساتھ میں کہ چچا چلا دیکھ لینا, حاجی جی چلنا ذرا ہمارے ساتھ, حاجی جی ساتھ میں جا رہے ہیں, دیکھا کہ سامنے والا دھیرے ہے, اس نے بہت حد تک ان کی زمین دیکھ لی, تو دیکھیں گے حاجی جی کے ساتھ ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر ان سے کچھ کہیں گے دھیرے آدمی سے. تو غریب سے کہہ دیں گے کہ چلو تم کمی جوت لیو, اس سے کہہ دیں گے کم جوت لینا. اور اگر غریب کی ہوتی تو کسی بھی طریقے سے دلوا دیتے, غریب میں تھپڑ بھی مار دیتے. سوچنا چاہیے آج کل کے لوگوں کو کہ جب تمہارے حق میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دے دیا گیا ہے, جب تمہارا رشتہ قرآن سے اور اللہ سے رسول سے مضبوط کر دیا گیا ہے, تو تمہارا ہر فیصلہ حق پر ہونا چاہیے, حق سے مبنی ہونا چاہیے, چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو. ابو جہل کا نام لیا تو سرنڈر کر دیا. کہنے لگے وہ تو بہت بڑا سردار ہے, ہمارا تو پہیے ہوں گے, ہم اس سے نہیں دلوا پائیں گے. جب کہتے ہیں جب اتنی بات اس نے کہی تو میرے پیروں کی زمین نکل گئی, مجھے امید ختم ہو گئی کہ اب میرے پیسے نہیں مل پائے. لیکن جاری رہتے تو کچھ لوگ مذاق والے ہی مل جاتے. انہوں نے کہا کہ ابھی ایک امید باقی ہے, اگر چاہو تو دیکھو کہ آمنہ کے لال سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ کہو. وہ کافر کہتا ہے دیکھو وہ آمنہ کے لال بیٹھے ہوئے ہیں, عبد المطلب کے پوتے بیٹھے ہوئے, عبداللہ کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جاؤ, جا کر کے دیکھو, اپنی بات کہو, اگر مان جائے تو مزہ ہی آ جائے. یہ کہتے ہیں کہ صاحب 200 تو کٹی گئی ہے, لاؤ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اچھا یہ جو آدمی تھا یہ ان میں سے تھا جیسے ہردوا گنج میں بھی کچھ ایسے ہوں گے, ہر جگہ پائے جاتے ایسے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ان کی لڑائی اس سے ہے تو لڑاتے ہیں دونوں کو. جب لڑائی چھیڑ جاتی ہے تو پھر بیٹھ کر لائیو دیکھتے ہیں, اور انہیں مزہ آتا ہے کہ دیکھ دیکھ میں نے لڑوا دی, دیکھ دیکھ وہ کیا کرا, میں نے لڑوا دیا اس کو, میں نے لڑوا دیا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حضرات گرامی, اس نے یہ اندازہ لگایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو جہل سے ان کی بنتی نہیں ہے, میں کہوں گا کہ یہ اس کے پاس جاؤ, یہ حمایت کریں گے, اور یہ ابو جہل کے پاس جائیں گے, دونوں میں لڑائی ہوگی, ہمیں دیکھتے مزہ آئے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس نے مشورہ دیا تھا. لیکن اس کو پتا کیا ہے, جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر. حضرات گرامی سب طرح سے پریشان ہو کر کے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پہنچے تو حضور اپنی تسبیح پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. جب تسبیح پڑھ رہے تھے تو انہیں لگا کہ یہ تو اتنا بڑا نبی ہے, اپنے تسبیح کو پڑھ لے گا, اس کے بعد میری بات سنے گا. لیکن قربان جائیے ان کے اخلاق کریمہ پر, جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں, جب ان کی طرف کو دیکھا تو آپ نے تسبیح روک دی. سبحان اللہ. لوگ کہتے تھے کہ آتنکوادی ہو گئے, یار ہمارے نبی نے تو کوئی تعلیم نہیں دی, تشدد سختی کچھ نہیں سکھایا, پیار سکھایا ہے, نرمی سکھائی ہے, محبت سکھائی ہے, من سکھائی. انہیں دیکھا فوراً تسبیح روک دی, کہا آپ بیٹھو. اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے 2 باتیں مجھ سے ایسی کہیں کہ مجھے لگا کہ پردیس میں میری ماں مجھ کو مل گئی. وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا پردیسی لگتے ہو, اور فرمایا پریشان لگتے ہو. جب حضور نے اپنے بہترین الفاظ میں جب حضور بات کرتے تو پھول جڑتے, اتنے انداز میں کہا تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ پردیس میں میری ماں مجھے مل گئی. اور سب سے مضبوط جملہ, حضور نے کاندھے پر ہاتھ رکھا, سبحان اللہ, اور فرمایا گھبراؤ مت, جیسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا. سبحان اللہ. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ
انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ حضرات ابراہیمی کہنے لگے پریشان مت ہو، پیسے بھی ملیں گے، جیسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور جانتے ہیں اور زمانے کا قاعدہ ہے کہ زبانوں سے جو کہا جاتا ہے اس کو تو سب جان لیتے ہیں، مگر جو دلوں میں سوچا جاتا ہے آمنہ کے لال اس کو بھی جان لیتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، شہد اور دودھ پلایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جو تاجر تھے یہ کہتے ہیں کہ جب حضور بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، جب یہ پتلے پتلے قدموں سے چلتے ہیں، پتلے پتلے ہاتھ، بہترین ہونٹ، اتنا خوبصورت لہجہ، اتنی نرمی والی بات، جب بات کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ یہ بولتے جائیں ہم سنتے جائیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی آہستہ آہستہ، اتنی نرمی والی سائستہ گفتگو کر رہے ہیں، ابو جہل کے سامنے کیسے پیسے دلا پائیں گے؟ ٹینشن میں تھے کہ یار جی کیسے بول رہے ہیں، اتنے آرام آرام سے بول رہے ہیں، اتنے سیدھے لگ رہے ہیں کہ یہ دلا کیسے پائیں گے؟ لیکن ان کو پتا نہیں تھا وہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جب آگے آگے چلتے رہے ابو جہل کے گھر کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سخت لہجے میں کہا کہ ابو جہل تم اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ پیسے دینے چاہیے، ایک مسافر آدمی کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اتنے سخت لہجے میں کہا تو وہ ڈر گیا ہے، اور ڈرنے کے بعد کہنے لگا حضور اتنی مہلت دے دو کہ میں گھر میں سے لے آؤں۔ گھر میں گیا، پیسے لائے حضور کے ہاتھ میں، حضور فرمانے دو نے ان کے پیسے دلا دیے۔ مجھے یہ بتائیے پیسے دلا دیے کتنی بڑی بات ہے؟ نہیں بڑی بات، اتنی بڑی بات ہو گئی، لیکن نبی کریم نے اس سے اب تک یہ نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس علاقے سے آیا ہے، نام کیا ہے، کام کیا کرتا ہے، کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں تو اگر کسی کا ووٹ بھی بنوانا ہو تو کیا کیا کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو اگر کسی کو اسپتال میں دکھانا بھی ہوتا ہے تو 100 بار احسان جتاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے بعد آمنہ کے لال نے اس سے یہ نہیں کہا ہے کہ میرا دین ہے پہلے مسلمان ہو اس کے بعد میں تیری حمایت کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے آتنکوادی ہو سکتا ہے، کیسے لوگوں کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ کھا نہیں ہے، پیسے دلا دیے، چلنے لگے، اور مزید یہ سب کچھ انہی کے لیے کیا، پیسے دلائے، کھانا کھلایا، اور انہی سے کہہ رہے ہیں اگر اجازت ہے تو چلا جاؤ۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ گئے، پریشانوں کو رضا مزدہ دیجے کہ گئے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنے بڑے کام آمنہ کے لال نے کیے ہیں اور کروائے ہیں، لیکن کسی سے یہ نہیں کہا کہ میرے مذہب میں داخل ہو۔ جب چلنے لگے تو کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ تمہارا کام ہو گیا، پہچان کی کیا ضرورت، جاؤ چلے جاؤ۔ کہتے ہیں نہیں، آپ سید الکونین ہیں، آپ بغیر جان پہچان کے، بغیر پتہ پوچھے، بغیر تعارف، بغیر پرچے، بغیر انٹروڈکشن کے اتنی مدد کر سکتے ہیں، کر کیسے سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کوئی قابل ذکر ہستی ہے۔ پھر نبی کریم نے بتایا کہ میں اللہ کا آخری رسول محمد ہوں، میرے اوپر لوگ ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، سب کچھ بتایا تو کہنے لگے حضور پہلے دیکھا تو تھا، پہلے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ مسلمان تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلے ہیں، مسلمان اخلاق کی بنیاد پر۔ انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، اور قسم اللہ کی آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سیکھا جائے تو آمنہ کے
بہتر طریقہ کوئی سکھا نہیں سکتا، اس سے بہترین محبت کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ یہ حضور کی ذات ہے، اتنی محبت انسانیت سے فرماتے ہیں۔ بوڑھی عورت کا سارا سامان رکھاتے ہیں، بڑی مخالفت، اور وہ بوڑھی عورت تو یہ کہتی تھی میں تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، اگر مجھے مل گیا تو میرا دین بدل جائے گا، چل دیا، اور وہی رستے میں جا رہی ہے، سامان اتنا بھاری کو اٹھائے جیسے حضور مل گئے تو بوڑھی ماں کیا بات کہ یہ سامان جانا ہے، حضور فرماتے لاؤ میں لے چلو، لے کر چلے گئے، سامان منزل مقصود تک پہنچا کے آئے، چلنے کا راستہ ہوا تو بوڑھی عورت کہنے لگی میرے لال نام تو بتا جا۔ حضور فرماتے ہیں تجھے نام کی کیا ضرورت پڑ گئی، کام تو ہو گیا نا۔ کہتی ہے نہیں نام بتا دے میں تجھے ایک مشورہ دوں گی۔ کہ بتا مشورہ کیا لے گی؟ کہتی ہے کہ اسی مکے میں محمد نام کے ایک اللہ کے بندے آئے ہیں، نیا دین چلائے ہیں، جو ان سے مل لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، اگر تجھے ملے تو ان کی باتوں میں بتانا۔ سمجھ میں آئی بات؟ انہی سے کہہ رہی ہے کہ باتوں میں بتانا، وہ جو مل لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ جس کا دین بدل دیتے ہیں اس سے مت ملنا۔ میرے لال تیرے اتنے اچھے اخلاق ہیں، کتنے نصیب والی تیری ماں ہوگی کہ تم جیسا لال پیدا کیا ہے، کتنے نصیب والا باپ پیدا ہوگا کہ تم جیسا اچھا لڑکا پیدا کیا ہے۔ کیسے آتنکوادی لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو؟ چلنے کا وقت ہوا تو کہا میری ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی مخالفت کر رہی ہو میرا انعام محمد ہے۔ پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ زندگی ہو گئی مخالفت کرتے کرتے، مکہ تیری خاطر چھوڑ کر آئی ہوں، دنیا لاکھ تیری برائی کرے لیکن میں اس عمر میں تیرا کردار اخلاق کریکٹر دیکھ کر تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار، اور لگے ہاتھوں فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان۔ اب بتائیے حضور نے اس کا گلیمان پکڑا، سختی دکھائی، چانٹے مارے، نعرے لگوائے، نعرے لگوانے والوں تمہیں غور کر لینا چاہیے کہ تمہارا مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور مذہب اسلام انسانوں کا نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت بھی نرمی کو پسند کرتا ہے، رسول کریم بھی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ چوراہوں پر بیٹھو تو حضور کی باتیں بتایا کرو تاکہ دنیا والوں کو پتا بھی چلے کہ ہمارے نبی تشدد پسند نہیں کرتے، سختی پسند نہیں کرتے، رحم دلی پسند کرتے ہیں۔ جو نبی یہ کہتا ہو کہ راستے میں پتھر مل جائے ہٹا دو ثواب ملے گا، آتنکوادی کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ختم کریں، ایک بات اور سنا دے، پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ پریشان ہو تو بتا دیو، گھنٹہ ہو گیا بھائی۔ مکے میں ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک بچہ تھا۔ اس بچے کے جو چچا وغیرہ تھے، اس کے باپ کے بھائی وغیرہ، وہ بہت مالدار تھے اور اس کی ماں پر صرف ایک ہی جوڑی کپڑے تھے، اور وہ بھی کبھی کبھی سوتی کپڑا یہاں سے پھٹ جاتا ہے، کبھی یہاں سے پھٹ جاتا ہے، تو وہ اپنے ماں کے کپڑوں کو دیکھ کر حیرت میں تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنی ماں کو کپڑے دلا دوں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا میری ماں مجھے اجازت دے دو، میں چاچا کے پاس جا کر کے کچھ مدد حاصل کر لیتا ہوں جس سے تمہارے کپڑے بنا سکوں۔ ان کی ماں بولی کہ نہیں نہیں رہنے دے بیٹا، دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے امید نہیں ہے کہ تمہارے چاچا تمہاری مدد کریں گے، میں جیسی بھی ہوں اسی میں طریقے سے رہ لوں گی اور اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کر لوں گی، تم پریشان مت ہو۔ بچہ تھا، نہیں مانا، چلا گیا، حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، ماں چلے گئے، لیکن چاچا سے جو امید تھی وہی نکلی، چاچا نے دھتکار کے بھگا دیا، چلو آئے مدد کرنے، رہنے یہاں پر، جاؤ دیکھو اپنا کام، بھگا دیا۔ اور آج بھی بھگا دیتے ہیں لوگ۔ سبق حاصل کرو۔ جب چلے گئے، روتا ہوا ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا میں نے تو تم سے کہا تھا، جو کہا تھا وہی ہو گیا، کیا ہوگا؟ روتے ہوئے کسی نیک دل آدمی نے، صاف ستھرے انسان نے دیکھ لیا، کہنے لگا میرے بچے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہو، ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس کوئی جاتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہی نہیں ہے، کہا اس کے پاس چلا جا، آمنہ کے لال کے پاس چلا جا،
منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. وہ کہتے ہیں کہ جاؤ نبی پاک کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہاری کچھ مدد کر دیں گے. لیکن وہ بتانے والا ہی بڑا چالاک آدمی ہوگا. کہنے لگا جا تو رہے ہو لیکن اس گارنٹی پہ جانا جو ان سے مل لیتا ہے انہیں کا ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا مذہب لے کر جاؤ, ان سے متاثر ہو جاؤ, پرواوت اور اپنا مذہب چھوڑ جاؤ. کہنے لگا اپنی ماں کے پاس جا کر کے بچہ کہنے لگا میری ماں یہ آدمی کا مشورہ دے رہا ہے, نبی پاک کے بارے میں بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ وہاں مدد مل جائے گی, لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ صاحب دین بدل دے گا, جاؤں یا نہیں جاؤں. ماں نے کہا دیکھ لو, جاؤ تو چلے جاؤ مگر مذہب مت بدل لینا, دین مت بدل لینا. حضرات گرامی یہ بچہ سخت دل کر کے مطلب اپنا مضبوط حوصلہ ہمت بڑھا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی کریم تسبیح پڑھ رہے تھے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز زمین آسمان میں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے سوائے انسان کے. سمجھ رہے ہو, ہر وقت اللہ کی تعریف حضور کرتے تھے, تسبیح پڑھ رہے. بچے کو آپ نے دیکھا تو عادت کے مطابق مسکرا دیا. سبحان اللہ کہو. بچے کو دیکھا تو مسکرا دیا, اس لیے کہ ہمارے نبی کی عادت تھی کوئی بڑا ملتا تو اس کی عزت کرتے, کوئی چھوٹا ملتا تو اس پہ شفقت کرتے, اس کو دیکھ کر مسکراتے. اور یہی انہوں نے حکم اپنے ماننے والوں کو دیا ہے. جو نبی یہ حکم دے وہ آتنکوادی ہو سکتا ہے یا اس کے ماننے والے آتنکوادی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس کو دیکھ کر مسکرا دے. فرمایا بتاؤ بیٹا کیوں آئے ہو. اتنا کہنے کا بچہ پہلی بات میں کہنے لگا مدد کے لیے آیا ہوں, اور ایک بات سن لو دین نہیں بدلوں گا. مدد کرو تو کر دو, نہیں کرو کوئی بات نہیں, لیکن دین نہیں بدلوں گا. نبی کریم مسکرائے, اپنے پاس بٹھالا, فرمایا میرے بیٹے گھبراؤ مت. اس کو اپنے بٹھالا, دستے چل کیا ہاتھ رہے ہوں گے, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کیا حال رہا ہوگا, کیا نصیبیں اس بچے کے ہوں گے یار. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اپنی چادر گلے کی اٹھا کر کے اس کو دے دیتے, فرمایا جاؤ لے جاؤ. لیکن فکر یہ نہیں تھی جب یہ بچہ چادر لے کے اپنے گھر پہنچا تو ان کی ماں نے دیکھ کر کے سب سے پہلے وہ پوچھا, یہ نہیں پوچھا مدد ہوئی نہیں ہوئی, یہ پوچھا دین تو نہیں بدلے. تو اس بچے نے کہا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا مذہب میرا دین نہیں بدلا ہے, بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ یہ چادر مجھے دے دی. اور میں دین کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کری. کہا کچھ اور لگا کہ اچھائی کے علاوہ کچھ لگا ہی نہیں, تو کہ کیا کریں. تو فرمایا مکے کے اندر بغیر پوچھے, باپ کا نام بغیر پوچھے, خاندان کا نام بغیر پوچھے, جو مدد کر دے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہمارے کیا اپنے ہیں, وہ ہمارا مذہب کیا اپنا ہے کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک وہ آدمی جو بغیر مذہب پوچھے مدد کرنے کو تیار. آئیں خود آئیں, بچے کو لائیں اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان. گریبان پکڑا, تشدد کیا, سختی کری, بندوق دکھائی, تلوار رکھ دی. سبق لینا چاہیے آج لوگوں کو. یہ مذہب اسلام ہے. اور آج بھی میں آپ لوگوں سے یہی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب دنیا میں جاؤ تو اس شان کے ساتھ جاؤ کہ آپ خدمت خلق کرو, مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ, چینٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ, آمنہ کے لال کی سعادت کو پھیلاؤ, دنیا والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, سیرت اپناؤ. تمہارا سب سے بڑا ہتھیار گولہ بارود نہیں ہے, سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے, سیرت مصطفیٰ ہے, نبی پاک کے دیے ہوئے قانون ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں, پریشان تو نہیں ہو رہے ہو, اور ختم کرے گا, بتا دینا بھائی پریشان ہو تو بھائی ہمیں تو کچھ کام نہیں ہے, ذکر سنا رہے. حضرت عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا, جب حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, یہ بات کلیئر ہے. جب حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے تو دماغوں میں ایک طاقت آ جاتی ہے, ایک پاور آ جاتی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہاری طرح انسان بھی تھے, چلو مان لو چلو انسان تھے. دریا گنج میں بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرح تو تھے. اور نبی کی پاور کیا, پاور بتاؤں پہلے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاور کا عالم آپ اس بات سے لگائیے, کافر حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی ہو,
کہاں اللہ کا نبی ہوں. کہنے لگا میں نبی اس وقت مانوں گا اگر تم میری ایک بات پوری کر دو. فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگا سامنے جو پیڑ ہے نا, پیڑ ایسے اپنے پاس بلا کے دکھاؤ. بلا لو گے میں تمہیں نبی مان لوں گا. اس بے وقوف کو یہ پتا ہے کہ جو نبی انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس کر سکتا ہے, جو نبی ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کر سکتا ہے, پیڑ کو بلانے میں کتنا وقت لگے گا؟ تو نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا I have not power, میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ جاؤ پیڑ بلا لینا, تم ایک اینٹ نہیں بلا سکتے, چپل نہیں بلا سکتے, پیڑ تو بہت بڑی بات ہے. تو جب چپل نہیں بلا سکتا وہ پیڑوں کو بلا رہا ہے, سورج کو, کیسے انسان اس کی طرح ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ ہمارے سردار ہیں, اللہ نے ان کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہے, ہمارے لیے نہیں. وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے مولا ہیں, وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, وہ ہماری جان ہے. ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے. ہم تو کیا, ہماری نسلیں ان کی طرح نہیں ہو سکتی. نہ ساتھ اوپر کی ہو سکتی, نہ ساتھ نیچے کی ہو سکتی. نبی کریم نے فرمایا پیڑ کو بلانا ہے. فرماتے ہیں اگر پیڑ خود ہی ہمارے پاس آ جائے تو سبحان اللہ کہو. کہتا ہے کہ اگر پیڑ آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو اس سے بڑی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا جاؤ پیڑ کے پاس جا کر کے کہہ دو کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ وہ گئے پیڑ کے پاس جا کر کے کہا کہ آمینہ کے لال نے بلایا ہے. پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا چاروں طرف ہل کے اکھڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں چلتا چلا آیا, اور ایک شان کے ساتھ اس سے آوازیں آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا. یہ نبی پاک کا حال ہے, یہ ان کی پاور کا حال ہے, یہ ان کی طاقت کا حال ہے. اتنے پاورفل نبی. اے ایمان والو, صحیح معنی میں اگر تم ان سے محبت کرنے لگ جاؤ تو جو نبی ایک ساتھ کے اندر, ایک سیکنڈ کے اندر پیڑ کو اپنے پاس بلا سکتا ہے, تو مسلمانوں پر ہونے والے اتیاچار کو 1 منٹ میں ختم کرو. بس ضرورت یہ ہے کہ اس کو مانو, تو پہلے اس کو راضی تو کرو, پہلے اس کے طریقے پر تو چلو, پہلے اس کی باتیں تو مانو, اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نماز پڑھ کر تو پہنچاؤ. آج بھی ہمارے اپنے ہیں, آج بھی ہو جائے اگر ابراہیم صحیح نہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, آج بھی ہو جائے گا. حضرت عمر کا نام خوب سنا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بڑے خطرناک آدمی رہے ہیں خطرناک. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی تلوار بہت مضبوط رہتی تھی, ذرا سی کوئی بات تلوار, ذرا سی کوئی بات تلوار. حضرت عمر کا تاریخ میں نام اس طرح سے لیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ آتنکوادی رہیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ. ہمت حوصلہ دیکھ کر کہہ سکتا ہے نا کوئی, اتنے واقعات ان کو سنائے جاتے ہیں. تلوار, عمر کی تلوار مشہور ہے نا, تو تلوار کا جب نام آتا ہے تو سوچ میں تو آتی ہوگی نا یہ بات. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے لیے دیکھیں. اپنے دور حکومت میں گڑیا, کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا, رات کو دورہ کرتے تھے کہ میری دور حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. سادہ لباس میں رات میں گھوم رہے تھے. بوڑھی عورت کو پریشان دیکھا, کیا بات, کیسے پریشان ٹہل رہی ہو؟ اس نے کہا میں عمر کی شکایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت میں کروں گی. کیا کیوں؟ کہ عمر کے دور خلافت میں بھوکی ہوں, میرے بچے بھوکے. اس طرح کی بات ہے. غصے والا آدمی ہوتا ہے چل جا کر دیا ہٹا, کیا کہ بات ختم کر دیتا, کیا حکومت ختم ہو جاتی؟ پھر بھی چلتی حکومت. لیکن رات میں گئے, آٹا لائے, سامان لائے, کھانا پکایا, رات میں کھلایا, اور ہاتھ جوڑ کر کے یہی کہتے رہے بوڑھی ماں میری شکایت نبی پاک سے مت کرنا, میں ہی عمر ہوں. جو عمر جس کی تلوار مشہور ہو, نبی پاک کی شان میں ایک لفظ نہ کھل سکے, وہ اپنا کریکٹر ایسے رکھا ہوا ہے. مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ اس سے اچھا اس کی باتوں کو مانو, اس کے طریقے پر عمل کرو. اس کے ماننے والے آتنکوادی ہو سکتے ہیں, اس کے ماننے والے لوگوں پر 3 تلوار چلا سکتے ہیں. قسم اللہ کی, یاد رکھو دین سے دنیا ہے, دنیا سے دین نہیں ہے. ایک بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں موجود رہے گا, قیامت نہیں جا سکتا. سمجھ میں آئی؟ اب ایسا تو ہے نہیں کہ صاحب ہم حضور کے زمانے میں چلے جائیں گے تو اتنے اچھے حالات کر لیں گے. اب کر کیسے سکتے ہیں؟ سنو گے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پریشان ہو رہے ہو تو بتا دینا, میں ختم کر دوں گا. ایک بات اور بتا دوں, ہردوئی گنج سے آپ علی گڑھ گئے ہوگے, علی گڑھ سے دلی, کبھی دلی سے بنگلور, ممبئی, سب طرف گھومے ہوگے, بہت لوگ گھومے ہوگا. آپ میں سے کسی نے کبھی کسی پنجابی کو بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ بتاؤ کسی نے دیکھا ہو؟ موٹر سائیکل پہ رکھ کے کھٹیا بیچ لے گا وہ, لیکن بھیک نہیں مانگ سکتا. بھیک کیوں نہیں مانگتے ہیں؟
اور مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ کیا ہیں مسلمانوں کے حالات؟ ذرا سی تکلیف آئی ٹوپی جبہ کھلی چلے صاحب مانگنے، ہر قدم پہ ہر موڑ پہ مل جائے گا، آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ حالت کیا ہو گئی؟ وہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تم اپنے حالات کو دیکھو، تمہیں دیا کیا کیا گیا ہے، کیا کیا ملا ہے۔ ان کے جو سنستھاپک ہیں گرو نانک، وہ یہ کہہ کر کے گئے تھے جو مسلمان طریقہ چھوڑیں وہ تم اپناتے چلے جانا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی ہوا۔ کسی پنجابی کو داڑھی کاٹے دیکھا ہے؟ اور داڑھی رکھنا شعار کس کا ہے؟ داڑھی کس کی ہونی چاہیے؟ اور رکھ کون رہے؟ نتیجہ طاقت ہے۔ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہے ہیں، اگر ہم پہ ہو تو لال قلعے کی دیواریں لا دیں گے۔ صرف ذرا سے ہیں پنجاب میں تھوڑے سے، اور مسلمان ہر جگہ ہے، ہر جگہ پڑ رہا ہے۔ تلوار وہ رکھتے ہیں، شعار کس کا تھا؟ ہمارا تھا۔ پگڑی صافہ ہمارا طریقہ تھا باندھنا، ہم نے کوئی بات نہیں، مولانا نہیں مذاق بنا دیتے تم صافہ باندھے گھوم رہے ہو۔ ابے جو حضور کی سنت ہے، کوئی پنجابی بغیر صافے کے مل نہیں سکتا، پیدائش سے لے کر آخری وقت تک باندھتا ہے۔ دلی میں جب یہ ہیلمٹ کا قانون پاس کیا تھا، مر گئے کٹ گئے، لیکن قانون پاس کرا لیا کسی پنجابی کو ہیلمٹ لگائی نہیں دے سکتے۔ اور تم تو چلے جانا اگر ارجو ونسا نہیں کرتا، 4 چالان کٹ جائیں گے، 4 چالان کٹ جائیں گے رستے میں۔ حالات کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ وہ بھی کس لیے نہیں مانتے ہیں؟ انہوں نے آمنہ کے لال کا طریقہ اپنایا ہے، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں آپس میں کوئی پریشان ہو تو اس کی خود مدد کرو، دنیا والوں کے پاس مت جانے دو۔ اور وہ آج بھی اگر ان میں پریشان حال کوئی ہوتا ہے، چندہ کر کے پیسے کر کے دکان کھلوا دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کرتے۔ آج بھی اگر ہم ایسا کر لیں تو مسلمانوں کی ناک بچ جائے گی، عزت بچے گی۔ نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو، جو حالات خراب ہے ہماری وجہ سے تو خراب ہے۔ نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو، تمہارے دور میں کیسے لٹی فصلیں بہار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطرا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور مناسب ہے یہی ریحانہ دل فیصلہ کر لے، مناسب ہے یہی ریحانہ دل فیصلہ کر لے، چمن میں خود ہی دیکھیں گے چمن والے بہار اپنی، بے شک سبحان اللہ، چمن میں خود ہی دیکھیں گے چمن والے بہار اپنی۔ حضرت گرامی، دنیا والوں کو حضور کا پیغام ہے، یہ کتابیں ہم لکھ کر کے لائے ہیں، خود پڑھو اس کو، بچے سے دین پھیلاؤ، اور مذہب اسلام آپ کو قید نہیں کرتا۔ اور دیکھو بھائی ایک بات اور بتا دوں، سنیت مزاروں پر جانے کا نام نہیں ہے، فاتح خالی تیجا 40ویں کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کا نام سنیت۔ ان کو یاد رکھو، ان کا احسان مانو، انہی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، سب کچھ ملا ہے۔ اور تم اگر کسی پر احسان کر دو تو احسان کر کے بھول جاؤ، تمہارے اوپر کوئی کر دے تو تم مت بھولو۔ ہمارے بزرگوں نے احسان ہم پر کر دیا، چلے گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں یاد رکھیں۔ اور نبی پاک کا یہی اعجاز رہا ہے، ایک سے ایک بڑا، بلکہ سارے احسان انہی کے صدقے میں ہوئے ہیں، لیکن کبھی وہ کسی پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ ہمارا تم پہ احسان ہے۔ اس محسن اعظم کے یوں تو ہم پر ہزاروں احسان ہیں قربان، مگر اس احسان پر احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اور رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، یا رسول اللہ آپ نے اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ سمجھ میں آئی ہماری باتیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا، حضور کی 11 شادیوں کے بارے میں بتا دیا، اور اب آخر میں یہ بتا دیا کہ دنیا والوں کے سامنے اچھا کریکٹر پیش کرو، اچھا اخلاق پیش کرو۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز اپنے اخلاق کی بنیاد پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں، تو نماز روزہ پڑھ کر اور اللہ کی عبادت کر کے اور تقوی حاصل کر کے 90 لاکھ کو کلمہ نہ پڑھا کر کے 90 لاکھ کے ایمان کے عقیدے کو بچا ضرور سکتے ہیں، نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں جو غلط و رحیم کریم سے معاف فرمائے، اور مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 شعر سنا دوں؟ 2 شعر ہیں کہ مسلمانوں کے حالات پر ہی لکھے ہیں کسی نے، بہت اچھے سے لکھا ہے کہ
ہر لفظ کو سینے میں سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اور ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، اور ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کوئی قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کوئی قرآن نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح سے ہمارے حافظ صاحب مولانا زید صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں، اگر ہر امام ایسا خدمت کرنے لگے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دین اور آگے پہنچ جائے گا۔ 9 سال انہیں یہاں خدمت کرتے ہوئے ماشاءاللہ میری 2 ملاقاتیں، حالانکہ میرے گاؤں کے پاس کہیں ہے، پہلے سے ملاقات ہے، لیکن ان کی خدمتیں مجھے اتنی پسند آئی ماشاءاللہ تعالیٰ۔ جس طرح سے ہم فکر مند ہیں، اس طرح سے اگر اور لوگ فکر مند ہوتے رہیں تو دین کا بہت بہت کام ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حافظ صاحب کی 9 سالہ خدمات پر ہم انہیں چاندی کا یہ پین دے سکتے ہیں، اور گزارش کریں گے کہ حضرت کو قبول فرما کر ہمارے لیے دعا فرمائیں، یہ چاندی کا پین حضرت قبول فرمائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ یہ چاندی کا پین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعلق میں انہیں چاندی کے پین 1000 دے دیے جائیں تب بھی ان کی خدمتوں کا مکمل اعتراف نہیں ہو سکتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ ہزاروں بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، وہ ہزاروں کو سکھائیں گے، وہ لاکھوں کو سکھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔